فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے، اگر آپ پر ان کا اعراض بہت گراں گزر رہا ہے تو جائیے چاہے زمین میں کوئی آپ سرنگ کھود لیجیے، آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیجیے اور لے آئیے کہیں سے آیت، کوئی نشانی کو معجزہ۔ اور یہاں تک کہ الفاظ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، دیکھیے جذباتی نہ بنیے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہے، اس پر قائم رہیے۔ سورہ صف میں یہی بات جو ہے کہی گئی ہے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اب یہ ہماری گفتگو کا جو آخری حصہ ہے، یہ گویا کہ آپ کے لیے پکار ہے ایک، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ ضعیف ہے؟ سورہ حدید کی آیت ختم ہوتی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو خود قوی ہے، کل عزیز ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم واقعتاً اس کے وفادار ہو یا نہیں ہو، تم اس کے دین کے لیے جان و مال دے سکتے ہو یا نہیں۔ کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم حاضر ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کی روش اختیار کی، لیکن اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے تک تو حواریین مسیح نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہودیوں میں نے بھی ستایا اور بت پرست رومیوں نے بھی ستایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا، عیسیٰ کے نام لیوا بالا تر ہو گئے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد کن کی ہے؟ عیسیٰ کے نام لینے والوں کی ہے۔ ان کے عقیدے میں غلطی آ گئی ہے، شرک، نام لیوا تو عیسیٰ کے ہے نا۔ بہرحال یہ ہے انقلاب کا وہ عریاں فلسفہ جو میں چاہتا ہوں کہ بار بار اس لفظ کے حوالے سے آپ کے سامنے لے آؤں۔ اس کے بعد ہم نے جو مراحل ہیں ان کا ایک ایک کر کے شروع کیا بیان۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ حضور کی دعوت میں خفیہ دور کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے جو ایک اہم جماعت جو ہے اس کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے۔ پہلے 3 سال خفیہ دعوت نہیں تھے، پرسن ٹو پرسن علی اعلان کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ، وہ ذرا 3 سال کے بعد مرحلہ آیا، لیکن کبھی خفیہ بات نہیں تھی۔ فرام ڈے 1 یہ بالکل کھلی بات تھی۔ دوسری بات ہم پڑھ چکے ہیں، تصادم کس نے شروع کیا؟ یہ اب فلسفہ انقلاب کی بات ہو گئی۔ میں بیان کر چکا ہوں، برے سے برے معاشرے میں امن ہوتا ہے۔ جو غریب ہے، دبے ہوئے پسے ہوئے، اپنی تقدیر پر شاکر ہے، کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا ایسا، ہمارے مقدر میں یہ لکھا کہ فاقیہ ہیں، ان کے مقدر میں لکھا یہ محلوں میں رہے۔ ڈاکوؤں کا ڈیرا ہوتا ہے، وہ امن ہوتا ہے پورا، ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، سانپ کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، بڑا پرامن ہوتا ہے ان کی وہ غار جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تصادم کس نے شروع کیا؟ جس نے کہا یہ غلط، تمہارا نظام غلط، تمہارے عقائد غلط، تو غلط کا نعرہ جس نے لگایا تو گویا کہ ایک تالاب تھا جس میں پرسکون تھا پانی، آپ نے پتھر مارا، لہریں تو اٹھیں گی۔ اب آغاز کس نے کیا؟ آپ نے کیا۔ یہ میں اسی عریاں انداز میں کہہ رہا ہوں، کہنے میں ہم جب بیان کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو مظالم کیے قریش نے ان کا پلہ بھاری، لیکن بات شروع کس نے کی ہے؟ وہ تو آرام سے رہ رہے تھے، ان کا نظام قائم تھا، ان کی پارلیمنٹ تھی، دارالندوہ تھا،
ان کی ہائرارکی تھی. غلام ذبح ہوا، پسا ہوا تھا، غلام وہاں مملوک تھا، جب چاہے اسے قتل کر دے، کسی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے کوئی رائٹس نہیں تھے. زندگی کا حق بھی اس کے پاس نہیں تھا، وہ بھی اس کے آقا کے ہاتھ میں تھا. لیکن جب کہا گیا یہ غلط، تو وہاں سے تصادم شروع. تیسری بات، تصادم کا پہلا مرحلہ جو ہے اس میں دو باتیں نوٹ کیجئے. صرف وربل پرسیکیوشن ہوئی، زبانی کلامی، اور وہ بھی صرف داعی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پر مرکوز. پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاعر بن گئے ہیں، ساحل کہیں سے صحت سیکھ کر آ گئے ہیں، کسی اجمی غلام کو اپنے گھر میں کوٹھری میں بند کر رکھا ہے جو تورات کا عالم ہے، اسے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں. یہ سورہ یوسف کا قصہ تو وہاں سے لیا ہے انہوں نے. کذاب ہے. یہ سارا کس لیے تھا؟ کہ جو ول پاور تھی حضور کی، اسے کچل دیا جائے، قوت ارادی کو کچل دیا جائے، ہمت، عزم، حوصلہ کو کچل دیا جائے. ظاہر بات ہے کہ دائی اگر مزمحل ہو کر بیٹھ جائے، مایوس ہو جائے، تو باقی اور سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود سارا معاملہ آپ بیٹھ جائے گا. تو شروع میں 3 سال پرسیکیوشن واز نمبر 1 وربل اونلی، مارا نہیں کسی نے حضور کو، اور نمبر 2 وہ صرف حضور کی ذات پر تھی، باقی سب پر نہیں تھی. وہ آیتیں میں سنا چکا ہوں آپ کو، قرآن خود کہتا، دکھ ہوتا تھا حضور کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے. جب انجائنا ہوتا ہے نا، جب دل کے اندر سپلائی آف بلڈ کم ہوتی ہے، تو وہ ایسے جو ہے اندر سے سکڑتا ہے، چیخیں مارتا ہے. انک یضیق صدرک بما یقولون، آپ کو درد ہوتا ہے، لیکن فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، صبر کیجئے اس سب پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے ایک طرح کا قطع تعلق کر لیجئے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ، گالی دے کر نہیں، لاٹھی مار کر نہیں، ایسے انداز میں نہیں کہ پھر آئندہ بات کرنے کا موقع نہ رہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا پرسیکیوشن کا سن 4 نبوی سے، اور اس کا سبب کیا بنے ہیں؟ جبکہ حضور کی دعوت نہ صرف یہ کہ آپ کی ہمت پست نہیں ہوئی، آپ کی عزیمت جو کہ تو برقرار رہی، قوت ارادی مضبوط رہی، لیکن اب دعوت کا دائرہ پھیل رہا ہے، غلاموں تک پہنچ رہا ہے. یہ غلاموں میں اگر یہ احساس ہو گیا تو یہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے بغاوت انہوں نے کی تو معاملہ بالکل بگڑ کر رہ جائے گا. یہ تو بارود کا ڈھیر ہے. یہ ہمارے نوجوان جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ابھی انہیں مالی مفادات کا ہوکا نہیں ہوتا. ان کی ذمہ داریاں جو ہیں کھانے پینے کی والدین پوری کرتے ہیں. والدین کو پتا ہے نا کہاں سے کما رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، اور نظام میں تبدیلی آتی ہے تو ان کے مفادات پر کیسے زد پڑ جائے گی. تو نوجوان عموماً سلیم الفطرت، اور جو بات دل میں آ گئی اس کو اختیار کر لینے والے. تو جب یہ 2 pronged اٹیک ہوا ان کے معاشرے پر، غلام اور نوجوان، تب انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہم اس سے سمجھے تھے مشت غبار، یہ تو بہت بڑی آندھی طوفان بن گیا ہے. اب ان کو مارو، انہیں پیٹو، انہیں بھوکا رکھو، ان کو فاقے دو، زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دو اپنے گھروں کے اندر، مارو ان کو. یہ فزیکل پرسیکیوشن ہے جس کی کچھ مثالیں آ چکی ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، لیکن اس میں اس حد تک ہوئی ہے کہ صحابہ کے دل میں بھی یہ سن 5-6 نبوی میں جا کر کلائمیکس کو پہنچ گیا یہ پرسیکیوشن. اس دور میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی ہے. اس کے ابتدا ہی میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی ہو رہا ہے.